السلام علیکم ناظرین، میں ہوں رضوان جعفر۔ سوال ہے پاکستان کا۔ آج وزیر اعظم پاکستان کا مصروف دن لاہور میں، اور پنجاب کے حوالے سے بڑے بڑے فیصلے جو ہے سامنے آئے، تقرریاں، تبادلے، اور یہ بڑی عجیب تاریخ ہے کہ چاہے آئی جی پولیس کی بات ہو یا بیوروکریسی میں مختلف سیکٹریز کی یا ایون ڈپٹی کمشنرز اور مختلف عہدوں کی بات ہو، اتنی زیادہ جو ہے بد اعتمادی میں کہوں گا یا ٹرسٹ نہ کرنا جو ہے مختلف شعبوں کے اندر، اور پھر بدل دینا لوگوں کو، حالانکہ ان کو بھی خود ہی لایا گیا تھا، اور اس کے بعد جو ہے اب سوچنا کہ جناب اب سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ یعنی کوئی بھی صحیح جگہ کام نہیں کر رہا، اگر کوئی صحیح کام کر رہا ہے تو ان کا ٹاپ لیڈر جو ہے یعنی وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہیں وہ صحیح کام کر رہے ہیں۔ اور آج وزیر اعظم پاکستان نے بھی کہا کہ بہت بڑے بڑے کام ہو رہے ہیں پنجاب کے اندر، لیکن اس کی کیونکہ بہت شریف آدمی ہے وہ تشہیر نہیں کر پا رہے وزیر اعلیٰ پنجاب، تو کچھ تشہیر کی بھی ضرورت ہے۔ ہمیں بھی بتائے جائیں جناب کون کون سے بڑے کام ہو رہے ہیں، ہم بغیر پیسے لیے سب کچھ کیے پروگرام کے اندر جو ہے بتا سکتے ہیں کہ جناب یہ، اور اچھی بات ہے، جتنی ترقی ہوگی، جتنے نئے پروجیکٹس آئیں گے اور جتنا بتایا جائے گا وہ پازیٹیوٹی سامنے آئے گی، اور پازیٹیوٹی سامنے آنی چاہیے گورنمنٹ کی، لیکن ایسا کچھ ہو نہیں رہا۔ تو ہم جانیں گے آج اپنے مہمانوں سے کہ کیا رائے ہے پنجاب کے حوالے سے، اس کے علاوہ کراچی کے حوالے سے بھی 162 ارب روپے میں سے کچھ 8.5 ارب روپے جو ہے وہ ریلیز ہونے کی بات ہو رہی ہے۔ حیدرآباد کو بھی جو ہے 50 کروڑ روپے دیے جائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا کہ ایک بڑا احتجاج پورے پاکستان میں طلبہ یونین کی بحالی کے حوالے سے ہوا، اس پر کچھ تنقید بھی کی جا رہی ہے، کچھ جو ہے حمایت میں بھی بولا جا رہا ہے، اس موضوع پر بھی بات ہوگی۔ اسلام آباد میں ہمارے ساتھ موجود ہیں سینیٹر سلیم ضیاء صاحب، جو کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما ہیں، آپ کو ویلکم کہتے ہیں سلیم ضیاء صاحب۔ کراچی اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کی ممبر نیشنل اسمبلی جناب نصرت واحد صاحبہ، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور اس کے علاوہ امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ تو سلیم ضیاء صاحب آپ سے آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے، ایک آپریشن ہوا چھوٹا سا آپ کا، اور ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے اور بھرپور فٹ ہو کے آپ میدان عمل میں سیاست کے آپ سامنے آئیں۔ یہ فرمائیں سر کہ یہ جو آپ نے بس خاص طور پر پنجاب کی اگر بات کروں تو شہباز شریف صاحب نے بیوروکریسی کی عادتیں اتنی خراب کر دی تھیں اور وہاں پہ اتنا برا حال تھا کہ اب 1 سال تو لگ گیا لیکن سنبھلنے میں آ نہیں رہا پنجاب، اور سارا الزام جو ہے مسلم لیگ نون کے اوپر ہے۔ سلیم ضیاء صاحب، یہ سب آپ کا لمبا اقتدار ہے کہ جس نے پنجاب کو اتنا بگاڑ دیا ہے، چاہے پولیس کا معاملہ ہو چاہے بیوروکریسی کا معاملہ ہو، کہ اب کوشش کی جا رہی ہے۔ اب امید ہے کہ آج کے بعد جو آج نئے نام سامنے آئے اس کے بعد چیزیں بہتر ہو جائیں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے پنجاب کا ذکر کر دیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ پنجاب کا بیڑا غرق اس لیے ہو رہا ہے کہ وہاں پر عمران خان صاحب خود ہی ایک تو خود اس کو دیکھ رہے ہیں، پھر پنجاب میں زیادہ چیف منسٹرز نہیں ہیں، ایسی آدمی کہہ دے جی 15 چیف منسٹرز ہیں، 6-7 چیف منسٹرز ہیں، اور ہر آدمی اپنے اپنے چکر میں ہے، اور اس کی وجہ سے وہاں پر ظاہر ہے کنٹرول نہیں ہے۔ وہاں پر آپ نے دیکھا کہ پولیس کا کیا حال ہے، بہرحال 5-6 تو آئی جیز تبدیل کیے جا چکے ہیں، کئی چیف سیکرٹریز تبدیل کیے جا چکے ہیں، اور بار بار لوگوں کو تبادلے ان کے ہو رہے ہیں۔ اس سے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اس کی وجہ یہ کہ اتنی زیادہ انٹرفیئرنس ہے، اتنی زیادہ مداخلت ہے پنجاب کے اندر کہ اس کی وجہ سے وہ نہ چیف منسٹر کام کر پا رہا ہے، نہ وہاں کی جو نہیں سر وجہ کیا ہے، مداخلت کی وجہ کیا ہے سلیم ضیاء صاحب؟ کیونکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ عمران خان صاحب خود فرماتے تھے کہ اگر اوپر ایماندار نیک اور زبردست لیڈرشپ آ جائے تو نیچے تک سب کچھ خود ٹھیک ہو جاتا ہے۔ تو پھر تو ابھی تو بڑی زبردست شریف لوگوں کی اور بڑی زبردست قیادت ہے، پہلے وہ دوسرے شریف تھے اب باقی والے شریف ہیں، تو ان کی قیادت ہے، تو اب تو سب چیزیں ٹھیک ہو جانی چاہیے۔ نہیں، یہ صرف شریف ہی نہیں ہے، یہ ریاست مدینہ کے بہت بڑے دعوے دار ہیں، جھوٹے دعوے دار۔ انہوں نے کہا تھا کہ جی ہم آئیں گے تو سارا کچھ 90 دن کے اندر بالکل سارا کچھ ٹھیک کر دیں گے، مگر مشکل یہ ہے کہ ان کا کنٹرول بالکل نہیں ہے۔ جیسے بھی آپ نے دیکھا مرکز کے اندر ہی بہت چھوٹی چیز ہے، یہ نوٹیفیکیشن دیکھنے کا کیا حال ہوا ہے، ایک نوٹیفیکیشن تیار نہیں ہو سکا ان سے، جس میں پورا کا پورا عملہ لگا رہا، کیا پرائم منسٹر، کیا پریزیڈنٹ،
اور پورا ایک عملہ لگا رہا ہے، مگر میں سمجھتا ہوں کہ تمام تر ذمہ داری جو ہے یہ کسی بھی نہ ڈالی جائے، تمام تر ذمہ داری عمران خان صاحب کی ہے. لیکن سر آخرکار پارلیمنٹ کی بالادستی قائم ہو گئی. ایک پارلیمنٹ کے لحاظ سے ایک اچھا ہوا کہ وہ معاملات جو کبھی پارلیمنٹ میں نہیں آئے تھے اب وہ پارلیمنٹ میں آئے گا اور اس میں تمام سیاسی جماعتیں مل کر جو ایک فیصلہ کریں گے. جو ہے وہ ضرور ہوگا، لیکن اس میں جو رویہ ہے حکومت کا اس کو یقینی طور پر اس کو نظر ثانی کرنی پڑے گی، کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ پرسوں ہی عمران خان صاحب نے اپوزیشن کے لیے یہ کہہ دیا کہ جناب وہ تو غیر محب وطن ہے اور غیر سنجیدہ ہیں، اور ان کے منسٹرز جو ہیں وہ تو نہ جانے کیا کچھ کہتے رہتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ان کو اپنے اس پورے کام پر ثانی کرنی چاہیے. اپوزیشن یقینی طور پر جو بھی پاکستان کے حق میں ہوگا، جمہوریت کے حق میں ہوگا، پارلیمنٹ کی بالادستی کے لیے ہوگا، سول سپرمیسی کے لیے ہوگا، اور ٹھیک ہے. میں آپ کی طرف واپس آؤں گا سلیم ریاض صاحب، میں آپ کی طرف واپس آؤں گا. نصرت واحد صاحبہ، میں آج پی ٹی آئی کی ایک ایم این اے سے بات کر رہا تھا اور انہوں نے خود اپنی گورنمنٹ کے حوالے سے ایک یہ بات کی، میں نام لینا نہیں چاہوں گا ان کا بھی، کہ اگر کہیں گاڑیاں پھنسی ہوئی ہوں ٹریفک میں، ٹھیک ہے، اور کوئی گاڑی کو نکلنا ہو تو وہ کسی کو رستہ دے کر، کسی کو آگے پیچھے کر کے وہ گاڑی نکلتی ہے. اگر وہ گاڑی اپنے آپ کو بلڈوزر بنانا چاہے اور چاہے کہ میں گاڑیوں کو تباہ کرتے ہوئے آگے نکل جاؤں تو وہ بہت مشکل ہو جائے گا. تو اسی طرح ضروری ہے کہ جو اور دوسری سیاسی جماعتیں ہیں ان کو بھی جو ایک جمہوریت ہے اس کے حوالے سے رسپیکٹ دی جائے. جب تک انہیں رسپیکٹ نہیں دی جائے گی، سب کو ایک کرپٹ، بے ایمان اور یہ سارے القابات دیے جائیں گے تو پھر گورنمنٹ کا اپنا چلنا بھی مشکل ہو جائے گا. بہت شکریہ فواد صاحب آپ کا، آپ نے پروگرام میں مجھے انوائٹ کیا. دیکھیں یہ بہت صحیح بات آپ کر رہے ہیں کہ اب دس از ہائی ٹائم کہ ہم اب اپوزیشن کے ساتھ مل کے اور پھر آگے چلیں، کیونکہ 18ویں ترمیم کو اگر ختم بھی کرنا ہے اور یا 18ویں ترمیم کو لے کے آگے چلنا ہے تو اس صورت میں کوآپریشن سب سے چاہیے. یہ آپ کی ذاتی رائے لگ رہی ہے؟ جی یہ میری ذاتی رائے ہے، لیکن میں چاہتی ہوں کہ مطلب ظاہر ہے لوگ دیکھ رہے ہیں، ان کو پتہ چلے کہ یہ ایسا ہی کریں گے تو ہم کامیابی کی طرف جا سکیں گے، کیونکہ جب تک مل کے نہیں چلا جائے گا تب تک بہت مشکل ہو جائے گا. آپ کو محسوس نہیں ہو رہا کچھ خاص طور پہ فضل الرحمان صاحب جب میدان میں نکلے اس وقت سے کچھ فضا پی ٹی آئی کے خلاف چل رہی ہے؟ اس سے پہلے تھی کہ ہر شخص یہ بات کر رہا تھا کہ بھئی تھوڑا ٹائم دو، ابھی نئی حکومت ہے، ابھی لیکن ابھی بھی سچویشن ہے. آپ عوام کے پاس اگر چلے جائیں، حالانکہ وہ مہنگائی سے تنگ ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ کہتے ہیں کہ ٹائم دینا چاہیے، کیونکہ جس حساب سے اکانومی ہمیں ملی، جو تباہی مچی ہوئی تھی، اس کو ظاہر ہے سنبھالنا 1.5 سال از نتھنگ. کہ کسی قوم کی ہسٹری میں جماعت ہوتا ہی صاحب کہ جو لوگ ویٹ کر رہے تھے کہ چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی لیکن وہ ڈیلے ہو رہا ہے بہت زیادہ، اس کے اندر وہ پروگریس نظر نہیں آ رہی. اس میں ایک سوال بڑا امپورٹنٹ ہے کہ جب وزیر اعظم پاکستان بات کرتے تھے کہ جناب روزانہ پتہ نہیں کتنے بلین کی کرپشن ہو رہی ہے، تو اب آپ کے آنے کے بعد تو اس کا مطلب وہ کرپشن نہیں ہو رہی، تو وہ خزانے میں آ جانا چاہیے. جب ہم آئیں گے تو پتہ نہیں کتنے نوٹوں کی بارش ہو جائے گی، 10 ارب ڈالر کے کیا گیا ہے 13 مہینوں میں، وہ ڈالر کی بارش ہو جاتی. مثلا جو بہت سارے دعوے کیے گئے تھے وہ سارے ہوگی جب ہم قرضہ ادا کریں، ساتھ ساتھ ہم سود ادا کریں. دو چیزیں تو یہ فوراً ہو گئی نا، اتنی بڑی بڑی دو چیزیں جس کے لیے آپ کو پتا ہے کہ 2 ہفتے کا صرف ہمارے پاس ریزرو تھا. اس کے لیے خان صاحب کہاں نہیں گئے، کس سے بات نہیں کی انہوں نے. جو پیسہ آیا، جو تیل کی صورت میں آیا، وہ سب چیزیں ایک پروگریس کی طرف لے کے جا رہی ہیں. اب یہ ہے کہ چیزیں سٹیبل ہو گئی ہیں، اکانومی بہتری کی طرف اب جا رہی ہے، لیکن چیزیں ساری آج بھی بہت زیادہ مطمئن نظر آئے وزیر اعظم پاکستان، اور اپنی جو لیگل ٹیم ہے اس کو بھی مبارکباد دی، معاشی ٹیم کو بھی مبارکباد دے رہے ہیں. اور آج تو وہ انہوں نے فرمایا کہ جناب اب ہمارا جو مشکل وقت گزر گیا ہے، اب ہم نے فلائٹ جو ہے اوپر کی طرف جا رہے ہیں، لیکن گراؤنڈ پہ ایسا نظر نہیں آ رہا. اب بھی ملتی ہیں بزنس کمیونٹی سے، ہم بھی ملتے ہیں، جب ہم ملتے ہیں تو وہاں پہ ایسی صورتحال نہیں ہے. نہیں، لیکن بزی بالکل تسلی میں ہے. میری ابھی کچھ دن پہلے وکیل کریم ڈیڈی صاحب سے بات ہو رہی تھی. وکیل کریم ڈیڈی تو خیر ہمیشہ ہی تعریف کرتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ بھی آپ بہت سارے لوگوں کی بات کریں کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ حالات خراب نہیں ہیں. بزنس مین بھی، کیونکہ ان کو ٹیکس دینے کی عادت نہیں ہے، ساری عمر سے یہ لوگ بزنس کر رہے ہیں، لیکن ٹیکس جب ان کے اوپر ٹیکس لگایا گیا تو وہ نیشنلی خلاف ہو گئے. لیکن اب آہستہ آہستہ ہر ایک کو سمجھ آ رہی ہے اس بات کی کہ جب تک ہم
हुकूमत को पैसा नहीं देंगे टैक्स की सूरत में या किसी और सूरत में, चले हुकूमत को पैसा देना है टैक्स देना है, लेकिन हुकूमत ने भी क्या कुछ देना है आवाम को, वो देगी। पहले तो स्टेबल हो जाने देना। अब माशाल्लाह हम लोग स्टेबल हो गए, अगला 1 साल चाहिए जिसमें चीजें बेहतरी की तरफ जाएंगी। देखिए इल्जाम लगाना बड़ा आसान होता है, लेकिन हम मेरे ख्याल से शायद बात वही है जो आज वजीर आज़म कह रहे थे कि काम बहुत सारे हो रहे हैं लेकिन तशरीह सही नहीं हो रही, बताया शायद सही नहीं जा रहा है लोगों तक। ये भी है और अभी नजर आ नहीं रहा, क्योंकि नहीं हमें बताया, मैं तो बोल रहा हूँ, मैं तो अभी स्टार्ट में ओपनिंग में बात की, भाई हमें बता दें, कोई प्रेस रिलीज निकाल दें, एक पॉइंट्स बता दें जनाब ये काम हो रहे हैं, हमारा तो हमें बहुत खुशी से हम बताएंगे। देखिए मैं आपको बताऊं, जो भी पाकिस्तान का मुहब्बे वतन है वो कोई नहीं कहेगा कि पीटीआई की गवर्नमेंट जो है वो फेल हो जाए, ये बहुत उम्मीदें वाबस्ता है लोगों की, और लोग जो है ये बात पीटीआई की नहीं है, बात गवर्नमेंट की है, पाकिस्तान की तरक्की जरूरी है, पाकिस्तान का आगे बढ़ना जरूरी है, ये बात होगा। अब एक अगला हमें 6 महीने से 8 महीने में आपको प्रॉपर रिजल्ट नजर आना शुरू हो जाएगा। अभी भी आप देखें कि पीआईए जैसे जब 100 डेज की बात हो रही थी, नहीं 100 डेज में कहा जा रहा था 1 साल में रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा, अब 1 साल हो गया तो कहा जा रहा है 2 साल में रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। मैं शुरू से 2 साल और 100 डेज की बात की। हाफिज नईमुर रहमान साहब आपकी तरफ वापस आता हूं। हाफिज नईमुर रहमान साहब ये फरमाएं कि सिराजुल हक साहब जो हैं वो माशाल्लाह से अपनी तकरीर में तो बहुत खुल के गवर्नमेंट के खिलाफ बात कर रहे हैं, लेकिन कोई आपका भरपूर कोई अपोजिशन ऐसा नज़र आ नहीं रहा, तो इसका मतलब ये है कि आप मुतमईन हैं हुकूमत की प्रोग्रेस से? नहीं, बात ये है कि एक बात तो मैं कहूँगा कि अभी ये आए हैं, अभी इनको 1.5 साल हुआ है और इनको पूरे 5 साल का मौका मिलना चाहिए। ठीक है, पूरे 5 साल मिलने चाहिए ताकि इनके पास जितनी चीज़ें हैं ये करें, और हम पूरी अच्छी उम्मीदों के साथ पीटीआई की गवर्नमेंट से चाहते हैं कि वाकई डिलीवर करें, ताकि वाकई हमारा मुल्क इन क्राइसिस से बाहर निकले। ठीक है, मसला हो क्या रहा है? मसला ये हो रहा है, मसला इनको खुद अपने आप से है, पब्लिक का इशू नहीं है, पॉलिटिकल पार्टीज का भी इतना बड़ा इशू नहीं है, उनको भी हैंडल किया जा सकता है। इतनी बड़ी बड़ी फेंकते हैं, वो इतनी लंबी लंबी छोड़ते हैं कि जिसके बाद उसको संभालना मुश्किल हो जाता है। मेरी बहन अगर मुझसे इत्तेफाक करे, और ये सिलसिला अल्हम्दुलिल्लाह जारी है। अच्छा, हर गुजरते दिन के साथ लंबी लंबी वो फेंक रहे हैं, और उसके नतीजे में खुद अपनी बातों की जद में आ जाते हैं। अब कैमरा हर चीज महफूज कर लेता है, आप एक बात करते हैं, वो जो हमारे मुराद सईद की चीजें चलती हैं, खुद इमरान खान की चीजें चलती हैं, हर चीज अपना ताक़ुब करती है। फौज के बारे में नजर था, मुशर्रफ के बारे में आप क्या कहते थे, अब मुशर्रफ के बारे में आप कोर्ट में खुद चले गए कि इस पर केस न चलाएं, मईशत के बारे में आप क्या कहते थे। अभी भी तमाम इंडिकेटर्स में से सिर्फ एक इंडिकेटर ऐसा है जिसको आप कह सकते हैं कि आप लगता है कि हमारी जो दरामदाद और बरामदाद के दरमियान जो फर्क है वो जो है वो हमने ठीक किया है। लेकिन आपको पता होना चाहिए, इंडस्ट्रियलिस्ट इस बात को जानते हैं कि भाई दरामदाद इसलिए नहीं हुई कि मुआशी एक्टिविटी नहीं हुई है, मशीनरी आती है पूरी की पूरी, जब चलता है मईशत का पहिया। एक्टिविटी हुई नहीं ये नहीं कह सकते, कम हुई है। आप ये कहें कि वो दरामदाद आती तो माशी एक्टिविटी होती, क्योंकि हमारी एक्सपोर्ट भी जो है ना बहुत डिपेंडेंट है अपनी इंपोर्ट के ऊपर। अच्छा आप देखें, जो ये पहले ठीक कहते थे कि ये जो IMF है ना ये हमारे लिए मुसीबत है, अब उसी अत्तार के लोंडे से जब तक आप दवा लेते रहेंगे, मैं आप यकीन कर लें, ये 50 साल भी हुकूमत कर लें, इमरान खान कुछ नहीं कर सकता। एक बिग नो की जरूरत है इस पूरे मुल्क को, जो यूनान ने किया है, ये ब्राजील ने किया। नहीं यार, ये सभी इसी तरह कहते हैं ना, नवाज शरीफ ने भी यही बात कही, 24 दफा गए ये लोग दोनों हुकूमत है। आप भी तो इसी तरह से नहीं, हम इस तरह नहीं कर रहे। चले अल्लाह करे आप ना करें, मैं तो आपसे अच्छी तवक्कुआत रखता हूं, लेकिन मैं ये जरूर कहता हूं कि यार कोई गवर्नेंस भी होती है, कोई बात भी होती है। आप ये देखें, पंजाब में 5 IG बदल दिया आपने जितने वादे किए, साहिवाल का वाकया हुआ, आपने कहा बस मैं कतर से वापस आऊं, आपने क्या किया उस साहिवाल के वाकये पे? बस ये मीडिया जो साहिवाल पे बातें करता रहा, किसी ने कतर पे बातें नहीं की। कतर में क्या हुआ? अच्छा। कहने का मकसद इशारा दिया है एक जुमले में। अच्छा, किसी इदारे में, मतलब ये तो खुद बड़ी कतरी खत की बात करते थे ना। चलो ठीक है, आगे चलो। कहने का मकसद ये कि इस तरह की जो बातें हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब को 2 चीजों से निकलना होगा, एक लंबी लंबी जो है ना बातें करने से, और दूसरा खुद पसंदी से। भाई आप प्लीज 1992 से बाहर आ जाए, ठीक है। और शौकत खानम अगर आपने बनाया है तो अब्दुल सत्तार ईदी ने पूरे कराची में और पूरे मुल्क में बहुत बड़ा काम किया है, आपने बहुत अच्छा काम किया, तो दूसरे लोग भी अच्छा काम करते हैं, खिदमत करती है, सैलानी करती है, सब लोग काम करते हैं। आपने अगर वर्ल्ड कप जिताया है तो मैं तो उस दिन को मुझे याद है अच्छी तरह, जब मेरे ख्याल 72 रन पे हम आउट हो गए थे, 73 पे इंग्लैंड के खिलाफ, और बारिश हो गई थी और आपको 1-1 पॉइंट मिल गया था। और इस मरतबा श्रीलंका के मैच में बारिश हो गई और हम सेमीफाइनल में नहीं जा सके। अल्लाह ताला ने किस्मत में साथ दिया था, अल्लाह ने साथ दिया था, 92 में हम जीत गए, वरना बुरी तरह हार गए थे। तो कहने का मकसद ये है कि एक इवेंट को आप अच्छे कप्तान थे,
آپ سے اختلاف اس وقت بھی لوگوں چلے کو سر، ہوتا آج تھا، کی بات کریں، لیکن آج کی آپ بات جب کریں۔ کپتان تھے تو آپ اپنی مرضی سے تمام چیزیں سیٹ کرتے تھے. جی ہاں۔ اب آپ ڈیپینڈنٹ ہیں، ظاہر ہے آپ بہت سارے اداروں پہ ڈیپینڈنٹ ہیں، آپ کے اور پاس سب سے مطلوبہ اکثریت زیادہ نہیں ہے. مسئلہ جو ہے وہ آئی ایم ایف کا، ورلڈ بینک کا، ان اداروں کا کہ جو آپ کی معیشت کو چلا رہے ہیں، جو کہ آپ خود نہیں چلا نہیں رہے، برباد کر رہے ہیں. یہ آپ یاد رکھیں کہ آئی ایم ایف کو جب تک نو نہیں کہیں گے کوئی اب ریولیوشنری تو نو کہنے کا ٹائم نکل گیا. سر چھوڑ دیجئے، ابھی بھی برباد ہوں گے. سارے ادارے ان کے ہاتھ میں گروی دے رہے ہیں، ان کی شرائط مان رہے ہیں. یہ مہنگائی، بے روزگاری ہم پر آپ نے جو تنخواہ دار طبقہ ہے اس سے ٹیکس وصول کر کے آپ خوش ہو رہے ہیں. انڈسٹریلسٹ سے آپ لیں نا، چینی کی قیمت سر آپ نے ویسے بڑھا ایک دی. بات ہے، جس طرح آپ فرما رہے ہیں نا، کل میں چاہوں گا آپ کو بھی حکومت مل جائے. سر جی اسی طرح سے پی ٹی آئی کے لوگ فرماتے ہیں، عمران خان صاحب تقریریں فرماتے تھے، ان سے اچھی تقریر کوئی نہیں کر سکتا جو انہوں نے دھرنے میں کھڑے ہو کے جو اپوزیشن لیڈر. اس شہر میں ہمیں اتنی سی حکومت ملی، ہم نے اتنا بڑا کام کیا ہے، اللہ کا شکر ہے. ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے. چلیے ٹائم ایک بریک کا ہو گیا. بریک کے بعد پنجاب اور اس کے بعد کراچی میں جو بات ہو رہی ہے انویسٹ کرنے کی، اس طرف بڑھیں گے. طلبہ یونین پہ بھی بات ہوگی. سوال ہے پاکستان کا. ویلکم بیک. سوال ہے پاکستان کا، اور آج تو سب سے بڑا سوال اٹھتا رہا پنجاب کے حوالے سے. سلیم ضیاء صاحب آپ کی طرف بڑھنا چاہیں گے. سر یہ فرمائیے، آپ جواب مطمئن کر نہیں پائے. مسد جو بگاڑ پنجاب کے اندر آپ لے کر آئے، جو چاہے آپ نے دیکھا کہ چاہے سائیوال کا واقعہ ہو یا کوئی بھی واقعہ ہو، اس میں جو پولیس تھانوں کے اندر جو میرٹ نہ ہونا، اپنی مرضی کے لوگ لگانا، 18 منسٹریاں ایک ساتھ چلانا شہباز شریف صاحب کا، اور اس کے بعد جو ہے وہ بیوروکریسی میں بھی وہی سسٹم، تو اب تک سنبھالنے کے باوجود سنبھل نہیں پا رہا ہے پنجاب. اور اب امید کی جا رہی ہے کہ آج جو تبادلے ہوئے ہیں، نئی ہم نے دیکھا کہ پوسٹنگز ہوئی ہیں مختلف شعبوں کے اندر، چاہے آئی جی سے لے کر مختلف بیوروکریسی کے اندر، مختلف پوسٹ کے اندر، تو اب کچھ کنٹرول ہو جائے گا. سارا الزام آپ کی طرف ہے سلیم ضیاء صاحب. یہ الزام لگانے سے تو یہ پچھلے کئی سالوں سے الزام لگا رہے ہیں، پر مسئلہ یہ ہے ان کی اپنی جو طریقہ کار ہے کام کرنے کا، اس کی وجہ سے ناکامی ہوئی ہے. دیکھیں یہ بہت بڑے بڑے لوگ لے کر آئے باہر سے. آپ کہا کہ شروع میں یہ خیبر پختونخوا سے بڑے اچھے لوگ لے کے آئے کہ جناب یہ پولیس ریفارمز لائیں گے اور پولیس ٹھیک ہو جائے گی، اور بڑے ابھی آپ نے خود ہی بتایا کہ کم از کم 6-7 تو آئی جی تبدیل کیے جا چکے ہیں. اور اسی طرح نیچے آپ دیکھیں بیوروکریسی میں دیکھیں تو ڈی سیز اور کمشنرز اور جتنے ہیں وہ بار تبدیل کیے جا رہے ہیں. وہ اس لیے کہ وہ ناکام ہیں ان کو. اور وہاں پر میں نے آپ کو بتایا کہ وہ وہاں پر ایک چیف منسٹر نہیں ہے، اللہ کا شکر ہے، وہاں کوئی 6-7 چیف منسٹرز ہیں، اور ایک طرف کھینچ رہا ہوتا ہے، دوسری طرف کھینچ رہا ہوتا ہے، تیسرا اپنی طرف کھینچ رہا ہو رہا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے بیوروکریسی نے بھی ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں اور وہ کام کر نہیں پا رہے. ٹھیک ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے اور بیچ میں سب سے زیادہ مداخلت عمران خان صاحب کی خود ہے. وہ لگتا ہی ہے کہ وہ پرائم منسٹر کم اور چیف منسٹر کا رول زیادہ ادا کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے لوگ ظاہر ہے وہ کام کر نہیں پا رہے. سلیم ضیاء صاحب آپ اور پھر جو کام غلط بھی ہو رہا ہے اس کو بھی شاباش دی جا رہی ہے. سر یہ فرمائیں کہ ابھی بڑا غصہ تھا پرائم منسٹر کو نواز شریف پر، شہباز شریف پر، اوورآل سب اپوزیشن پہ سبھی پر ہے، پانی آتا ہے پانی جاتا ہے سبھی پر ہی ہے. تو یہ فرمائیں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو تشویش پائی جاتی ہے، اور پاکستان کے مختلف جو ہر جگہ، یہ تو ہمارے صرف ٹاک شو ادھر ہو رہا ہے نا، پاکستان میں ہر چوک پر، ہر کیفے میں، ہر ریسٹورنٹ میں لوگ بیٹھے ہوئے یہی بات کر رہے ہوتے ہیں کہ جناب یہ نواز شریف صاحب چلے گئے ہیں اور اب واپس نہیں آئیں گے، وہاں پہ مزے کریں گے. دیکھیں رضوان بھائی، بات یہ ہے کہ یہ تو ان کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ اس آدمی کے لیے کہہ رہے ہیں کہ جس کو جب سزا ہوئی، 11 سال سزا ہوئی اور 7 سال ان کی صاحبزادی مریم کو ہوئی، تو وہ اس وقت لندن میں تھے، اور وہ یہاں پر ان کو ڈالا، اور وہ اپنے اہلیہ کا عیادت کے لیے یہاں گئے ہوئے تھے. جی، وہ سب چیزیں چھوڑ کر دوسرے دن ہی پاکستان آ گئے. تو سر ایک تھوڑا سبق سیکھ لیا ہوگا نا کہ اگر ایک غلطی پہلے کی تھی تو ہو سکتا ہے وہ سوچ رہا اب دوبارہ نہیں کرنی ہے. ہوتا ہے زندگی میں مختلف فیصلے مختلف وقتوں میں ہوتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں کہ کمٹمنٹ کی بات ہوتی ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کو اتنی فکر نواز شریف کی ہے
کہ اس سے کہیں زیادہ فکر ان کو مشرف کی ہونی چاہیے، جس نے پاکستان میں 2 دفعہ آئین توڑا اور پاکستان میں وہ اشر کیا عدلیہ کا کہ چیف جسٹس جیسے شخص کو بالوں سے کھینچ کر سڑکوں پر گھسیٹا گیا، 70 ججز کو. سر مشرف کی فکر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ مشرف نے آ کے دوبارہ کوئی سیاست تو نہیں کرنی ہے پاکستان کے اندر. نواز مسلم لیگ نون نے سیاست کرنی ہے تو فکر ان کی کرنی ہوگی نا، مشرف کی کیوں فکر کریں؟ نہیں، فکر کی بات ہے. سب قانون سب کے لیے ایک جیسا ہونا چاہیے، رویہ سب کے لیے ایک جیسا ہونا چاہیے. اس کے لیے نرم گوشہ اس لیے ہے کہ یہ تو ان کے بہت بڑے سپورٹر رہے ہیں. عمران خان صاحب شروع میں جب سیاست میں لانچ ہوئے تھے تو انہوں نے سب سے زیادہ سپورٹ جنرل مشرف سے حاصل کی تھی. اس سے پہلے تو سپورٹر ان کے الیکشن کے سر، اس سے پہلے تو نواز شریف کے بھی سپورٹر ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں، سپورٹر تو نہ گئے لیکن کی گود میں پلنے والے بات کر رہے ہیں مشرف کی. اچھا چلیں وہ دوسری طرف بات چلی جائے گی. پھر میں آپ کی طرف واپس آؤں گا. سلیم صاحب، میڈم فرمائیں کہ اس وقت جو سوال اٹھ رہا ہے، بہت بڑا سوال جو ہے وہ پنجاب کے حوالے سے ہی ہے. اور ابھی جو ہمارے رپورٹرز ہیں جو ہمیں خبر دے رہے تھے کہ واضح طور پہ وزیر اعظم نے کہہ دیا ہے کہ کوئی کسی قسم کا شک میں نہ رہے، وزیر اعلیٰ بزدار صاحب یہی رہیں گے، ان کی تبدیلی نہیں ہوگی. یعنی نیچے سارے لوگ جو ہیں وہ پرفارمنس نہیں دے رہے، 5 دفعہ تبدیل ہو رہے ہیں، کچھ 8 دفعہ تبدیل ہو رہے ہیں، سیکٹری ایجوکیشن یا اور مختلف لوگ جو ہیں وہ نیچے جو بھی ہے مسئلے بہت ہیں، اوپر جو ٹاپ لیڈر ہیں وہ ٹھیک ہے. دیکھیں ان سے پرائم منسٹر صاحب کو خاص امیدیں ہیں اور جس کے اوپر وہ ہو بھی رہا ہے عمل. جہاں تک اس کی بات ہے بیوروکریسی میں جو چینجز آ رہی ہیں وہ آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتی ہوں کہ بیوروکریٹس ابھی تک پچھلی حکومت کے وفادار ہیں اور وہ چاہتے ہوئے بھی نہ چاہتے ہوئے وہ والے کام کر رہے ہوتے ہیں جو کہ پچھلی حکومتوں کو خوش کر رہے ہوں. یعنی وہ اپنے جو ان کو عہدے ملے ہوئے ہیں، جو پوسٹ ملی ہوئی ہیں، ان سے وہ دے آر ناٹ سنسیئر اور وہ کام کر رہے ہیں جس سے حکومت ناکام ہو. یہ جان بوجھ کے ایک پوری پلاننگ ہو رہی ہے. آپ یہ کہہ سکتی ہیں کہ وہ جو بیوروکریسی ہے وہ طویل عرصے سے کیونکہ کرتی رہی ہے، اس لیے ان کے لگائے ہوئے لوگ ہیں، گورنمنٹ کو ناکام کرنا چاہ رہے ہیں. ایسا ہی کیونکہ وہ لوگ اگر کام کر رہے ہوتے تو یہ والی چینجز کی ضرورت نہیں ہوتی. آپ کو پتہ ہے یعنی شہباز شریف صاحب کی بڑی مہربانیاں رہی ہیں، آپ سمجھ رہی ہیں کہ تو اس وجہ سے وہ اب جو ہے وفادار ہیں. جو بیوروکریٹس ہیں وہ ان کے، میں اس میں ایک بات کہنا چاہوں گا. دیکھیں پاکستان میں یہ بات بھی کافی جگہوں سے آئی، پاکستان میں الحمدللہ ایک نظام ہے، CSS کا ایک نظام ہے، اس کے بعد پوسٹنگز کا ایک نظام ہے. آپ بھی ملی ہوں گی ہماری بیوروکریسی سے. ہم الزامات تو لگانا بہت آسان ہے لیکن انہی میں ایک بہت بہتر لوگ بھی موجود ہیں اور وہ کسی ایک پارٹی کے یا کسی ایک پرسن کے وفادار نہیں ہوتے ہیں، وہ عہدے کے ساتھ ہوتے ہیں. جو وزیر اعلیٰ کسی بھی پارٹی کا بنے گا وہ اس کو ان کا کام ہے ڈیلیور کرنا. اگر آپ یہ نہیں سمجھتی کہ وزیر اعظم پاکستان بار بار جو بیوروکریسی کو اور 60 کی بیوروکریسی کو تو خیر بڑا اچھا کہتے ہیں وہ کہ جب یہ کیپٹل تھا کراچی، جب کچھ اور لوگ ہوتے تھے، جب کوٹا سسٹم نہیں آیا تھا، جب بڑے مسائل، جب چیزیں نہیں تھی، خیر چھوڑے وہ کیوں بیوروکریسی زبردستی. لیکن آج جو بیوروکریسی ہے اس بھی پاکستان میں کہ جس پر یہ ٹیگ لگایا جائے وہ کرپٹ ہے، بے ایمان ہے، تو ان کو بھی اس طرح سے کر دیا. کسی بھی جگہ پہ 100% نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، آئی ایم اے وائف آف بیوروکریٹ اور مجھے پتا ہے کہ کس طرح کی زندگی گزرتی ہے وہاں پہ کہ آپ کے پاس آ جاتا ہے زرداری کا پیپر کہ آپ نے سائن کرنے، یو ہیو ٹو سائن اٹ. آپ کے پاس شہباز شریف کا آ جاتا ہے کہ آپ نے اس کے اوپر عمل کرنا ہے. آپ کیسے انکار کریں گے؟ نہیں آتا، چیف منسٹر کا آتا ہے، پریزیڈنٹ کا آتا ہے. تو آج بھی تو یہ چیف منسٹر ہیں، آج بھی تو پریزیڈنٹ ہیں، آج بھی تو پرائم منسٹر ہیں. یہ نیک کاموں میں بھیجے پرچے کہ بھائی اب اس پہ سائن کرو تو اس میں آگے بڑھیں گے. اگر انہوں نے برا کیا وہاں سے ملی ہیں رہی ہیں جس کی وجہ سے وہ کام نہیں کر رہے جو انہیں کرنا چاہیے، جو اپنے عہدے کے ساتھ. تو کہاں سے لائیں گے؟ چاند سے لوگ لائیں گے؟ چاند سے لائیں گے، اسی میں نکلیں گے وہ لوگ بھی جو کام کر سکیں. تو نہیں نکل پا رہے ہیں، تبدیل کرنے پڑ رہے ہیں. ہاں، چینجنگ والی چیز ہے کیونکہ وہ ایسی سچویشن میں جب آپ کا کام نہیں ہو رہا، جب حکومت کامیاب نہیں ہو رہی تو ڈیفینیٹلی آپ ان کو چینج کریں گے تاکہ جو دوسرے آ رہے ہیں وہ یہ سوچیں کہ ہمیں کام کرنا چاہیے، ادروائز ہم بھی چینج ہو جائیں گے. اچھا، اس میں حافظ نعیم الرحمان صاحب جو محسوس ہو رہا ہے کہ آج جو وزیر اعظم نے کہا بھی کہ بہت سے اچھے کام، نیک کام جو ہیں وہ، اور نیک کام وہ شاید شو نہیں کرنا چاہتے وزیر اعلیٰ، تو اس میں کسی مذاق سے ہٹ کے میں بات کر رہا ہوں، یہ بات، یہ سیریس بات کہ ہو سکتا ہے وہ تشہیر نہیں ہو پا رہی. ویسے بھی ایڈورٹائزنگ کا بجٹ اور سارے بجٹ جو ہیں، پروموشن کے بجٹ جو شہباز شریف صاحب تو بڑی تصویریں لگاتے تھے اپنی، لیکن یہ گورنمنٹ نہیں کر رہی ہے اپنے وہ اس طرح کی چیزیں. تو شاید یہ وجوہات ہیں.
اب وہ آہستہ آہستہ وہ پروجیکٹ سامنے آئیں گے, چیزیں سامنے آئیں گے تو گورنمنٹ کی کو نظر آ جائے گا. آج کی نہیں ہو رہا ہوتا تو لمبی لمبی لوگ دے دیتے ہیں کہ ہم نے یہ کر دیا یہ کر دیا, تو جو ہو رہا ہو تو کیسے نہیں آئے گا. اور پی ٹی آئی اگر یہ بات کہے تو اس کو تو پہلی ناکامی یہ مان لینی چاہیے کہ جس کی سوشل میڈیا ٹیم نمبر 1 ٹاپ کی ٹیم ہے اور جو اتنے بڑے بڑے ٹرینڈز بناتے ہیں اور جس کی ایسی تیسی کرنا چاہیں ہو جاتی ہے, تو وہ اگر اپنی بات کی تشہیر نہیں کر رہے تو یہ بھی تو ایک ناکامی ہے نا. لیکن میرا نہیں خیال ہے کہ وہ ٹھیک ہے, انہوں نے ایک بات کہہ دی, ایک پولیٹیکل آدمی ہے, پرائم منسٹر ہے, وہ کیا کرے, کچھ سامنے آ ہی نہیں رہا. پرابلم یہ ہے نا کہ دیکھیں علیم خان صاحب ہوتے ہیں وہاں پر, خود یہ جو جہانگیر ترین صاحب ہیں آج بلایا گیا انہیں, جہانگیر ترین صاحب کی ایک لابی چل رہی ہے, ایک ان کا چل رہا ہوتا ہے, ایک وفاق سے بھی لوگ آ کے کر رہے ہوتے ہیں, وہ بزدار صاحب کو بہرحال یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ نہیں جائیں گے. تو اس سے ان کو ظاہر ہے خود اپنی مینجمنٹ کے ایشوز ہیں. میں نے کہا نا کہ پی ٹی آئی کا کوئی اور پرابلم نہیں ہے, سارا پرابلم اپنا خود پیدا کردہ ہے. ان سے تنظیم نہیں چلتی, ان سے جو ہے وہ سسٹم نہیں چلتا, ان سے گورننس نہیں ہو رہی ہے. اب انہیں اس پہ توجہ دینی چاہیے, ٹھیک کرنا چاہیے, یہ ٹھیک کرنے لگیں گے لوگ ان کا ساتھ دیں گے. لیکن اگر یہ جو غلط ہے اس کو جسٹیفائی کرنے میں لگ جائیں گے اور پھر بھی دوسروں کو گالیاں دیتے رہیں گے تو یہ ایک دن چل جائے گا, 2 دن چل جائے گا, 1 سال 2 سال, اس کے بعد تو لوگ پوچھیں گے نا یار کہ بھائی اب تو کرو نا کچھ. یعنی کب تک چلے گا کہ میں نے 92 کا ورلڈ کپ جیتا اور میں نے یہ کر دیا, یہی ہوگا نا سر. سر میرے 2 دفعہ کہنے پہ آپ اکتاوے, پرائم منسٹر روزانہ 4 دفعہ کہتا ہے. نہیں سر, نہیں, ورلڈ کپ کی بات اب نہیں ہوتی آج کل سر, روزانہ کہتے ہیں. ارے نہیں وہ جو بہت دنوں سر سفیروں کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ میں نے زندگی میں, ٹھیک ہے آپ نے کر لیا یار, اب آپ ڈیلیور کرو. مسئلہ یہ ہے کہ بھائی آپ جو ہے نا اس طرح سے یہ نہیں پک کر پا رہے ہیں. ہماری خواہش ہے کہ کریں. اچھا اب بڑے بڑے ایشوز بھی دیکھ لیجئے, انہوں نے بہت اچھی تقریر کی کشمیر کے حوالے سے, ہم نے اپریشیٹ کیا. انہوں نے قومی یکجہتی کا دن منایا, ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوئے. لیکن اس کے بعد کیا ہوا بھائی؟ اب آپ کوئی بھی چیز شروع کریں تو اس کو آگے لے کے جائیں نا. آپ کو اویلیبل لوگوں میں سے کرنا ہے نا. آپ کوئی اپوزیشن سانس لے کے دے تو کچھ کریں. نہیں اپوزیشن ابھی وہاں سے اپوزیشن ہے تو ابھی میں تو اس کے بعد وہ دھرنا شروع یہ بات صحیح ہے کہ کہ اپوزیشن کی جو ایکٹیویٹی اسلام آباد میں ہوئی ہے, میں سمجھتا ہوں کہ اس نے کشمیر کو اس کا نقصان پہنچایا. بالکل میں بالکل اس میں فرم ہوں, اور یہ پوری ایکٹیویٹی کشمیر کے ایشو کو بہت پیچھے لے گئی. اور مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ کسی لمحے شاید آپ بھی جوائن کر لیں گے وہاں پہ. ہم ایسا کوئی کام نہیں کریں گے جو ہمارے کور ایشو کے اوپر خلاف ہو. میں سمجھتا ہوں کہ اسلام آباد میں جو کچھ ہوا, مجھے فضل الرحمان صاحب نے جو کچھ کیا غلط کیا, بہائنڈ دا سین جو کچھ کیا وہ غلط کیا. میں سمجھتا ہوں دیکھیں وہ جو چیز لے کر گئے تھے پھر وہ بتاتے ہیں نا کہ ہم نے یہ اچیو کیا, ہم اس لیے گئے تھے. نہیں, وہ تو کہہ رہے ہیں نا کہ ہم ایسے ہی نہیں آئے تھے اور ہم ایسے ہی نہیں چلے گئے. اگر کسی چیز کو نقصان ہوا تو وہ کشمیر کے ایشو کو ہوا. اس کو حکومت نے بھی انجوائے کیا کہ ان کے اوپر سے پریشر ہٹ گیا, ان کو ان اداروں نے بھی انجوائے کیا جن پر پریشر آ رہا. پر آج بھی بہت بات ہوئی اور بہت کریڈٹ لیا ہے پی ٹی آئی نے, لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ ابھی مسلسل کرفیو ابھی تک ہے اور اس پر جو ایسا لگ رہا ہے کہ حکومت کی شاید وہ پریورٹی نہیں رہی ہے. اور اس پر جو کچھ ہونا چاہیے تھا, جس طرح سے وہاں پر اب جو اگلا مرحلہ ہے جس میں اور دوسرے علاقوں کے لوگوں کو لا کر بسانے کی بات ہو رہی ہے, بہت ہی خطرناک ہے. اسرائیل ماڈل کی بات کی رضوان, جی, تو اس میں حکومت کا جو امپورٹنٹ رول ہے اس کو فل ایکشن کی طرف جو ہے جانا پڑے گا. ٹائم ایک بریک کا ہو رہا ہے ناظرین, اور تھوڑا سا آگے بڑھیں گے اور خاص طور پہ کراچی میں جو فنڈز دینے کی بات ہو رہی ہے اور طلبہ یونین کی بحالی, اس پر گفتگو کریں گے بریک کے بعد. سوال پاکستان کا ویلکم بیک. سوال پاکستان کا ناظرین, پنجاب سے اب نکل کے ذرا کراچی کی طرف آتے ہیں پروگرام کے آخری سیشن میں. اور وفاقی حکومت نے کراچی میں ترقیاتی منصوبوں کے لیے 8.5 ارب روپے کی رقم جاری کر دی ہے. حیدرآباد کے تعلیمی ادارے کے لیے 50 کروڑ کی, اور اس میں امپورٹنٹ رول جو ہے وہ متحدہ قومی موومنٹ کا بھی سامنے آ رہا ہے. اس حوالے سے بھی حافظ صاحب سے بات کریں گے. اس میں جو روڈز ہیں اس کی نشتر روڈ, منگو پیر روڈ کی اثر نو تعمیر, اور اس کے ساتھ ساتھ میٹرک بورڈ آفس تھا سخی حسن زیر تعمیر سگنل فری کوریڈور, اس کے لیے بھی رقم جو ہے مختص کی گئی ہے. تو سلیم ضیاء صاحب کراچی کے لیے, آپ کا تعلق بھی کراچی سے رہا ہے, یہاں پر آپ وزیر بھی رہے ہیں, یہ فرمائیں کہ یہ تو بڑا خوشائند بات ہے کہ 162 ارب روپے کا جو وعدہ کیا گیا تھا کراچی کے لیے اس کا آغاز جو ہے وہ کر دیا گیا ہے. اس کی تو تعریف کر دیں کم سے کم سلیم ضیاء صاحب آپ. میں سمجھتا ہوں کہ یہ کافی دیر کر دی آتے ہیں انہوں نے کام کرتے مر چلے. شکر ہے کہ ابتدا ہوئی ہے. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں رضوان بھائی, کہ پیسہ اپنی جگہ پر ہے, فنڈز اپنی جگہ پر ہیں, مگر سب سے زیادہ پولیٹیکل کمٹمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے. پولیٹیکل کمٹمنٹ اگر نہیں ہوگی تو یہ دیکھیں گے یہ پیسہ بھی سارا ضائع ہو جائے گا. اور یہ بالکل اسی طرح جس طرح کے خیبر پختونخوا میں آپ نے دیکھا کہ اب تک وہ وہاں کی جو میٹرو بس سروس ہے وہ اب تک وہ تیار نہیں ہو سکی. پیسہ تو وہاں لاتعداد خرچ کیا جا رہا ہے.
اور میرے خیال جتنا بجٹ تھا اس سے 3 گنا زیادہ اس پر خرچہ آ رہا ہے، لیکن کیونکہ پولیٹیکل کمٹمنٹ نہیں ہے اور کرپشن اپنے عروج پر ہے وہاں پر، اس لیے وہاں پر وہ معاملہ اب تک لٹکا ہوا ہے، اور وہ جو کہتے تھے جی ہم چٹکی بجا کر وہاں پر یہ میٹرو بس سروس شروع کر دیں گے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ کراچی میں ایک صاحب آئے تھے، جی ابھی لوگ کچھ شاید بھول گئے ہوں گے کیونکہ ان کی عمر بھی زیادہ تھی، نعمت اللہ خان صاحب جی میئر تھے کراچی کے، جی ان کو کیسے بڑی پکی عمر کے تھے اس وقت بھی، لیکن پولیٹیکل کمٹمنٹ کی حالت یہ تھی، میں نے ان کے ساتھ تھوڑے عرصے کچھ کام کیا تھا، اور میں دیکھتا تھا کہ وہ دن رات جتنے پروجیکٹس ابھی بھی انفراسٹرکچر جتنا کراچی میں آپ کو نظر آ رہا ہے، جی یہ آپ اگر اپنا ریکارڈ چھان کے دیکھیں گے تو یہ زیادہ تر ان کے وقت میں ہوا، اور پھر بعد میں صحیح بات ہے وہ بھی کرنی چاہیے، کچھ کوشش بعد میں مصطفیٰ کمال صاحب نے بھی کی۔ بنیادی کام جو تھا وہ پولیٹیکل کمٹمنٹ اور ایک اچھی بیکنگ جو تھی پوری ان کی پارٹی کی، اس کی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ وہاں پر کام نظر آیا۔ تو اگر ابھی یہاں پر بھی کراچی میں بھی اگر یہ پولیٹیکل کمٹمنٹ کے ساتھ کام کریں گے، ایمانداری سے کام کریں گے، تو کراچی تو اس وقت بالکل ایک ڈمپنگ گراؤنڈ بن گیا ہے، وہاں پر تو اس وقت وہ حالت ہے کہ جس کا کوئی حساب ہی کوئی نہیں ہے، گندگی وہاں زیادہ ہے، لالسنس اپنے، ہم کہہ رہے ہیں سلیم بھائی وہاں زیادہ مت کہیں، اب یہاں زیادہ کہیں، آپ یہاں آ جائیں کراچی۔ اور جو صوبائی حکومت ہے ان کی آپس میں ٹسل چل رہی ہے، وہ بہتر یہ ہوگا کہ وہ دونوں اگر آپس میں مل جائیں۔ سلیم جی صاحب ایک تو پولیٹیکل کمٹمنٹ کی جو بات کر رہے ہیں اس میں جو ہے وہ لوکل گورنمنٹ، اور اصل میں لوکل گورنمنٹ کا بڑا امپورٹنٹ رول ہوتا ہے، یہ اس کے ساتھ لنک کر کے سارے معاملات ہوں گے کہ لوکل گورنمنٹ کو ڈائریکٹ جو ہے یہ اماؤنٹ دیا جائے گا، اور جو آپ نے الزام لگایا پشاور میں پی آر ٹی کے حوالے سے کرپشن کا، وہ الزام ہی ہے، ابھی کوئی ایسا نہیں ہے کہ اس ہو وہاں پہ یا کوئی ایکٹیویٹی ہو۔ تو میں نے کہا ذرا یہ میں بیان کر دوں۔ حافظ نعیم الرحمان صاحب تھوڑا سا تعریف کریں گے اس سلسلے میں آپ متحدہ قومی موومنٹ کی کہ آخرکار وہ جو ہے وہ لے کر آ گئے ہیں یہ اماؤنٹ؟ بھائی جو اچھا کام کرے گا اس کی تعریف ہوگی، اور یہ اپنے مطالبات میں سے ایک مطالبہ رکھا تو میں اپریشیٹ کرتا ہوں کہ انہوں نے رکھا، لیکن بہرحال اوورآل جو اس وقت شہر کراچی کی صورتحال ہے اس میں ایک بہت بڑا حصہ خود متحدہ کا بھی ہے، ظاہر ان کا میئر موجود ہے، جو ان کے حصے کا کام ہے وہ کریں، جو ان کو اختیار نہیں ہے اس کے لیے ہم آواز اٹھاتے ہیں۔ اب جو پیسے آئے نا اس پہ ذرا سمجھ لیں آپ، یہ کون سے پیسے ہیں؟ یہ گرین لائن بس کے پیسے جو ہیں نا، یہ تو آج سے 2 سال پہلے اس کو بن جانا چاہیے تھا، یہ نون لیگ کو مکمل کرنا تھا، انہوں نے بھی مکمل نہیں کیا، اس کے بعد 1.5 سال تک اس وقت جو ہے اس میں پریشانی ہے۔ جس سخی حسن سے اور بورڈ آفس کی آپ بات کر رہے ہیں نا، اسی حصے پہ میں رہتا ہوں، آپ یقین کریں بدترین صورتحال سے ہم دو چار ہیں۔ گورنر سندھ براہ راست سندھ انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کمپنی کے معاملات کو دیکھ رہے ہیں کیبنٹ ڈویژن کے تھرو، اور یہاں گورنر سندھ کی ذمہ داری ہے۔ کوئی آئے اور پوچھے کہ جب آپ پل بنا رہے ہوتے ہیں کہیں پر تو سائیڈ میں سڑک بنائی جاتی ہے تاکہ لوگ آسانی سے گزر سکیں، آج تک کی تاریخ میں وہ سڑک نہیں بنی، الرجیز ہو رہی ہیں، بیماریاں پھوٹ رہی ہیں۔ بھائی خدا کے لیے اس شہر کراچی کو آن کریں، اور ابھی تک کوئی واضح ڈیٹ نہیں دی گئی ہے کہ کب کمپلیٹ ہو جائے گا یہ، جو ان کو پتہ بھی نہیں ہے۔ میں 8 ارب کہہ رہے ہیں نا، 162 ارب پی آر ٹی کے حوالے سے تو فروری دے دیا گیا ہے، فروری 2020 کے اندر وہ پشاور میں کمپلیٹ ہو جائے گا، وہ ہر 6 مہینے بعد کی ڈیٹ دیتے ہیں۔ اب تو خیر وہ بالکل فائنل بات ہو رہی ہے، لیکن یہاں پہ کراچی میں جو گرین لائن کا منصوبہ اس کی کوئی ڈیٹ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، خود عمران کو نہیں معلوم، میں آپ کو بالکل شیور کہہ رہا ہوں کہ 162 ارب روپے کون سے ہیں بھائی؟ یہ پبلک جو پرائیویٹ پارٹنرشپ کے ذریعے سے ہونے والے پروجیکٹس ہیں، یہ ان کے پیسے بھی ہیں، یہ K4 کے پیسے بھی ہیں، یہ فلاں کے پیسے بھی ہیں، یہ اتنی ساری چیزیں انوالو ہیں، اس کو انہوں نے 162 روپے کا پیکج کا اعلان کر دیا۔ بھائی یہ کام ان کو کرنا تھا۔ میں یہ کہتا ہوں کہ خود یہ مسلم لیگ نون کی کافی غلطی تھی کہ اس جگہ پر گرین بس میٹرو کی ضرورت نہیں تھی، وہ پورے انفراسٹرکچر کو آپ نے اتنے بڑے پیمانے پر ڈسٹرب کر کے صرف 18,000 لوگوں کے لیے اتنا بڑا میں جب بھی خرچہ کر اس دیا۔ روڈ سے گزرتا تھا اور میں ہمیشہ یہ خواب دیکھتا تھا، جیسے بہت سارے لوگ خواب دیکھتے ہیں کہ کبھی یہاں پہ ٹرین چلے گی، بلٹ ٹرین چلے گی، بلکہ سر ٹرین ہی چلنی چاہیے۔ میرے بھائی نعمت اللہ خان صاحب نے یہ پروجیکٹ بنایا تھا جس میں ٹرین چلنی تھی، اور یہ کنیکٹ ہونے تھے 4 کو۔ یہ نالائقوں نے کیا کرو، متحدہ والوں کے ہے نہیں موجود، ورنہ ان کی نالائقی ابھی ہم نے دیکھا کہ بڑے پیمانے پر جو ہے وہ طلبہ تنظیموں کے لیے جو ہے نوجوان باہر نکلے۔ ایک لال رنگ پہ تو خیر احتجاج ہو رہا ہے کہ کیوں لال رنگ کے پوسٹر وہ لگائے ہوئے تھے بینرز، لیکن چلیں آواز جو ہے سامنے آئی طلبہ تنظیموں کی۔ ہم بھی بہت زمانے سے یہ آوازیں اٹھا رہے ہیں کہ طلبہ تنظیمیں بحال کی جائیں۔ حافظ نعیم الرحمان صاحب، اس کا آپ کا بڑا تجربہ ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ بہت 100% ہے، اور اس مطالبے کو جتنی آواز اس کی بلند کی جائے میں سمجھتا ہوں کہ اس کو سپورٹ کرنا چاہیے۔ ابھی اس بحث میں نہیں پڑھیں کہ لال ہے کہ سرخ ہے، سفید ہے کہ سبز ہے۔
اگر اسٹوڈنٹ یونین کہ جو کہ ایک بنیادی حق بھی ہے طالب علم کا اور جمہوریت کی پہلی سیڑھی ہے، اگر اس کو ہی آپ نہیں لیتے تو آپ اس میں جو ایک ایلیمنٹ وائلنس کا ہے، ہتھیاروں کا ہے، سیاسی جماعتوں کا، نوجوانوں کا استعمال کرنے کا ہے، تو پھر کیا تاریخی حقیقت یہ ہے کہ جب تک ان کے انتخابات ہوتے تھے تو یہ وائلنس ہتھیاروں والا نہیں ہوتا تھا. ٹھیک ہے. جب آپ نے وہ بند کر دیا اور براہ راست پولیٹیکل پارٹیز اور کچھ اداروں نے اپنے لوگ اور لسانی گروہ پیدا کیے، اس کی وجہ سے وائلنس ہوا. جب آپ لوگوں کو سانس دینے کے لیے نہیں دیں گے اور پوزیٹیو ایکٹیویٹیز کو روک دیں گے، اور آپ کی جو خاص طور پہ جمعیت ہے اس سے تو بڑے بڑے نام جو نکلے اور اس کا بڑا امپورٹنٹ رول رہا. اچھا مجھے آپ یہ بتائیں، بلاول صاحب ٹویٹ کر رہے ہیں، کرتا ہوں اسٹوڈنٹ یونین ہونی چاہیے. ارے بھائی 4 حکومتوں کا تو جواب دو پہلے. اب میں تو پی ٹی آئی کے لوگوں سے بھی کہتا ہوں، عمران خان بار بار کہتے تھے کہ یوسف رضا گیلانی صاحب نے اپنی پہلی اسپیچ میں اس میں کہا تھا، لیکن امپلیمنٹ اس لیے نہیں ہو سکا، اس وقت پاکستان کے حالات ایسے نہیں. یار حالات جو دہشت گردی اور جو اگر آپ کہتے ہیں نا، دیکھیں طلبہ تنظیموں کے لبادے کے اندر بہت ساری چیزیں ابھی ہوا ہے نا، ابھی ہوا ہے کنٹرول. اب یہ اچھا موقع ہے، اس وقت بہت اچھا موقع ہے کہ اب ہو ہو جاتا سکتی ہے. ہیں. رینجرز اس وقت نہیں ہو سکتے تھے. 1989 سے رینجرز جامعہ کراچی کے اندر موجود ہے. 1989 سے ضابطہ اخلاق بنائیے آپ امپلیمنٹ کروائیے. آپ وہی کام روک دیتے ہیں. بھائی اس طرح تو اسمبلی میں بھی آپ لڑتے ہیں، بند کر دیں. یہ کوئی طریقہ ہے؟ نہیں، اس وقت جو بنیادی حق ہے اسٹوڈنٹس کو ملنا چاہیے، جو دہشت گردی کے خلاف آپ اور میں تو اسلامی جمعیت طلبہ سے بھی کہتا ہوں، اس میں ایک مشکل تھا کہ آپ طلبہ تنظیموں کو فعال کر دیں. ایک سپورٹ کر رہے ہیں. میں آج سپورٹ کر رہا ہوں کہ آج کر دیں. آج اچھا ماحول ہے، آج بہتر ماحول ہے الحمدللہ پاکستان میں. اچھا بات سنیں، جب یہ پابندی لگی تھی 9 فروری 1984 کو ضیاء الحق صاحب نے لگائی تھی، اس وقت کون سے بم دھماکے ہوتے تھے؟ کیوں لگائی تھی آپ نے؟ اس وقت دوسرا پہلو تھا، ماشاء اللہ تھا. تو بھائی ماشاء اللہ کے بعد بھی اتنا سب کچھ ہر وقت تو نہیں ہو رہا تھا. صرف 1989 میں تحریک انصاف کتنی سپورٹ کرتی ہے؟ کیونکہ حکومت میں آپ نیشنل اسمبلی میں موجود ہیں، وہاں پر آپ سمجھتے ہیں کہ اس پر بل لانا چاہیے، اس پہ کیونکہ سندھ اسمبلی میں تو اس کا آغاز ہوا ہے. بالکل اس پہ ہونا چاہیے، کیونکہ دیکھیں اگر اسٹوڈنٹس کو ہم چانس نہیں دیں گے یونیورسٹیز میں اپنے پالیٹکس میں آنے کا، کیونکہ یہ پالیٹکس ہی ہے نا، جب یونین جب بنتی ہے تو پھر ہم نئے لیڈر کہاں سے لائیں گے؟ یہی 80 سال کے لوگ حکومت کرتے رہیں گے کب تک؟ تو یہ بہت زیادہ ضروری ہے. جس طرح ابھی جمعیت علماء اسلام کی بات ہو رہی ہے، ان کے مطلب آپ کے بہت آپ کے بہت سارے لیڈرز جو ہیں وہ وہیں سے یونیورسٹی سے نکلے ہیں. پی ٹی آئی میں موجود ہیں ایسے لوگ، پی ٹی آئی میں آئے ہیں، نون لیگ میں آئے ہیں، وہاں کے لیڈرز صاحب وہ بھی اپنے گارڈن کالج کے تھے، پولیٹیکلی ایکٹیو. تو یہ والی چیز بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہمیں ایسے لیڈرز چاہیے جو ینگ ہوں. سلیم جا صاحب اگر سینٹ میں آئے گا، آپ سمجھتے ہیں کہ آپ سینیٹر ہیں، مثلا یہ طلبہ تنظیموں کی بحالی جو ہے نیشنل سطح پہ، نیشنل قومی اسمبلی میں اور پھر سینٹ میں اپروول ہونا چاہیے اس کا؟ معاف کیجیے گا کچھ تھوڑی سی آواز. جی سر، طلبہ تنظیموں کے حوالے سے طلبہ تنظیموں کے حوالے سے کیا رائے ہے آپ کی، اور سینٹ میں خاص طور تک یہ معاملہ پہنچتا ہے، آپ سپورٹ کریں گے بھرپور؟ جی میں سمجھتا ہوں کہ یہ یقینی طور پر طلبہ تنظیمیں بحال ہونی چاہیے، کیونکہ یہ ایک بہترین نرسری ہے آئندہ کی لیڈرشپ بنانے کے لیے. اور وہاں پر بڑے آپ نے دیکھا کہ ماضی میں جو بڑے بڑے اسٹوڈنٹ لیڈرز تھے، بعد میں انہوں نے بہت کنٹریبیوٹ کیا اور بڑے ان کی پاکستان کے اندر ان کا نام بھی رہا کہ MPs بھی بنے، وزیر بھی بنے، اور اندر انہوں نے پاکستان کے لیے بہت بہتری کے لیے کام بھی کیا. تو میں تو اس کے حق میں ہوں کہ یقینی طور پر طلبہ تنظیموں کو بحال ہونا چاہیے، لیکن اس میں باہر سے مداخلت نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. جب مداخلت شروع ہو جاتی ہے تو اس میں پھر گڑبڑ شروع ہو جاتی ہے. ایک مثال دوں رضوان، اگر آپ سلیم بھائی اجازت دیں. اسلامی جمعیت طلبہ کو 72 سال ہو گئے بنے ہوئے، پاکستان کے ساتھ بنی تھی. کوئی 1 سال ایسا نہیں گزرا جب ان کے سینٹرل پریزیڈنٹ کا انتخاب نہ ہوا. یہ ہے ڈیموکریسی. ایسی تنظیمیں بنایا، لیکن دوسرے الزامات بھی بہت زیادہ ہے جمعیت میں. اچھا کام کریں گے تو بھائی الٹی 1-2 چیزیں غلط ہوں گی. پازیٹیوٹی بھی تو دیکھیے، بک فیئر کرتے ہیں، داخلوں میں مدد دیتے ہیں، کردار بناتے ہیں، پاکستان کی بقا کی جنگ لڑتے ہیں. تو بہت سارے مطالبات سامنے آئے ہیں کہ جو بجٹ کم کیا گیا ہے، خاص طور پر ہائر ایجوکیشن کا، جو اسکالرشپس کم ہو گئی ہیں، جو ایجوکیشن پہ بجٹ لگنا چاہیے وہ نہیں لگ رہا ہے. اور اس وقت یونین کھڑی ہو جاتی تھی. اس وقت تعلیم ایک بڑا کاروبار بن گیا ہے. مطلب بہت سارے سوالات ہیں جو کہ اس وقت اٹھانے کے ہیں. میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں جو گیسٹ موجود ہیں، اور اسلام آباد میں سلیم جا صاحب آپ کا. ہم امید کرتے ہیں کہ تنقید ضرور ہوتی ہے اس طرح کے پروگراموں
میں ہم نے بھی تنقید کی پنجاب کے حوالے سے، خاص طور پہ آج کے پروگرام میں، کہ وہاں پر معاملات بہتر نہیں ہو پا رہے اتنی تقرریوں اور اتنے تبادلوں کے باوجود جو ہے، لیکن دعا گو ہیں اور خواہش سب کی یہی ہے کہ حکومت کامیاب، حکومت کا مطلب ہے پاکستان کامیاب ہوگا معاشی طور پہ بھی اور گورننس کے لحاظ سے بھی، تو ہی پاکستان آگے بڑھے گا اور یہاں کے لوگوں کو جو اس وقت مشکل میں ہیں، خاص طور پہ روزگار کے حوالے سے ان کی مشکلات جو ہیں وہ کم ہوگی۔ رضوان جعفر کو اجازت دیجیے، سوال ہے پاکستان کا۔ We could have hit like 6 targets in India. One of the targets was locked. The Indian Army Chief